السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ایک مولوی ہیں جو کہ ایک مدرسہ میں پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک ایسے مدرسے میں مجھے ٹیچر لگایا گیا جو کہ کافی شہر سے باہر تھا، بچوں کو آنے جانے میں بھی کافی دقت محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا اور میرے پاس بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، شام ہو چکی تھی، میں نے ان کو چھٹی دے دی یہ کہہ کر کہ اب رات بہت ہو رہی ہے، تم لوگوں نے واپس اپنے گھر کی طرف بھی جانا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں اس دن بائی چانس میں اکیلا ہی تھا۔ جو ساتھ والا مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے رہتے تھے وہ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ مدرسے کا انچارج بھی میں خود ہی تھا اور ساری دیکھ بھال میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ میں نے صرف چوکیدار سے بولا کہ تم باہر کے دروازے کو بند کر کے اپنے روم میں چلے جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کچھ عجیب و غریب آوازیں جو کہ مدرسے کے بالکل باہر سے آ رہی تھیں۔ ویسے تو یہ ایک معمول تھا کہ باہر سنسان اور سناٹا تھا، دن کے ٹائم بھی آمد و رفت بہت کم، لیکن اس دن رات 10 بجے آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ پاک کا نام لے کر قرآن پاک کا ویٹ کرتے کرتے میں باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، اور جیسے میں نے اس ٹارچ کو باہر جلایا دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت جو کہ ایک درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے سفید لباس میں، اور اپنی ٹانگوں کو مسلسل ہلا رہی ہے، اور اس کی پیروں میں پائلیں تھیں۔ ہلا کر وہ کسی اور زبان میں گانا گا رہی تھی۔ گانا کیا گا رہی تھی؟ یہ لگتا تھا کہ وہ کچھ گا رہی ہے، زبان کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آیت الکرسی کے ورد کو اونچا اونچا کر کے قرآن پاک کی جتنی صورتیں مجھے یاد تھیں میں نے وہ پڑھی، اور میں دروازے کو بند کر کے جیسے واپس پلٹا تو مجھے آواز آئی، کیوں دروازے کو بند کرتے ہو؟ آج دروازے کو کھول دو، اندر کیوں نہیں آنے دیتے؟ لیکن تم مجھے اندر کیسے آنے دو گے؟ اگر میں اندر آئی تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گی، اندر تو قرآن پاک ہے۔ میں نے سورت کی یہ آوازیں ساری رات سنی اور میں بہت زیادہ ڈرا رہا۔ میرے ساتھ ایسے بہت سے واقعات پیش آتے رہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو باہر کوئی بلا رہا ہے۔ میں جیسے ہی باہر کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ باہر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے میری طرف کمر کر کے۔ جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، جب وہ میری طرف آئی تو اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ چڑیل ادھر رہتی تھی، اس نے مجھے بہت تنگ کیا اور اس کے بعد میری ٹرانسفر مجھے کسی اور شہر میں بھیج دیا گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ متواتر شیئر کروں گا۔ تھینک یو مولوی صاحب، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح جو آپ کی باقی واقعات ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری محمد اسلام کی ہے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ میرے کزن ایک دفعہ رات کے ٹائم اپنے ابو کے لیے میڈیسن لینے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ میڈیسن لینے کے لیے اسٹور پہ پہنچے انہوں نے میڈیسن لے لی۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ جب واپس آ رہے تھے تو رات تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم تھا، تو ان کو اپنے محلے کے ایک انکل ملے۔ ان انکل نے ان کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم میرے پیچھے چلتے آؤ۔ میں انکل کے پیچھے چلنے کے بجائے انکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ میں انکل سے کوئی بھی بات کرتا تو وہ اس کا جواب صرف ہاں میں دیتے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کے منہ میں پان ہے اس لیے یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ میں ان سے کوئی بھی بات کروں تو وہ مجھے ہاں کے جواب میں کہتے جائیں اور اشارتاً یہ بھی کہیں کہ جیسے جیسے جس راستے پہ میں جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ اسی پہ چلو۔ خیر میں ان کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ مجھے کسی اینگل سے عجیب تو نہیں لگ رہے تھے، لیکن وہ بول نہیں رہے تھے تو اس لیے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ انکل چلتے چلتے ہمارے محلے میں ایک کوڑا کرکٹ پھینکنے والا پلاٹ بنا ہوا ہے، اس پلاٹ کی طرف لے گئے۔ میں خاصا حیران ہوا کہ انکل مجھے اس پلاٹ کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں۔
وہ انکل اب مجھے اس پلاٹ کے اندر لے گئے اور اس پلاٹ کے اندر 2 سے 3 پرانے درخت لگے ہوئے تھے. جیسے ہی ان پرانے درختوں کے پاس گئے تو ان کی شکل انتہائی خوفناک ہو چکی تھی اور میری طرف خوفناک اور منحوس نظروں سے دیکھنے لگے. میں گرتا پڑتا وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر تک پہنچا. مجھے شدید بخار ہو گیا. بخار اتنا شدید تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. میرے گھر والوں نے ایک مولانا صاحب کو بلایا. اب وہ جن جو کہ مجھے اس پلاٹ میں لے کر گیا اپنے محلے کے انکل کے روپ میں، مجھے اب وہ خواب میں متواتر ڈرانے لگا. میری حالت بہت خراب تھی اور مجھے دن بدن بخار شدید ہوتا جا رہا تھا. مولانا صاحب آئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے دم درود کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک شیطان منحوس جن ہے، ایک پلیت جن ہے جو تمہیں تنگ کرا ہے. تم اس تعویذ کو گلے میں ڈالو اور 1 ماہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور آج کے بعد بھول کر بھی رات کے ٹائم کبھی بھی گھر سے باہر زیادہ نہ نکلنا. اور کوئی تمہیں چاہے کوئی بھی ہو راستے میں بلائے تو کسی کی بات کا جواب مت دینا، کیونکہ وہ منحوس جن، وہ منحوس بدروح تمہارا پیچھا کرے گی، لیکن تم نے کبھی بھی کسی کی بات کا جواب نہیں دینا. محمد اسلام کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرے کزن نے بہت خیال کیا. ابھی بھی وہ کبھی کبھار ڈر جاتا ہے، لیکن وہ تعویذ اس کے گلے میں ہے مولانا صاحب کا، اور اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ اللہ پاک کی برحق کلام ہے جو قرآن پاک کا تعویذ ہے جو میرے کزن کے گلے میں ہے. تھینک یو محمد اسلام. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے. کچھ میرے لسنرز وقاص کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہے تھے، تو میں اپنے سبھی سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ سٹوریز آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اس میں ان کا تو کچھ بھی نہیں جاتا. جو ان کو برا بھلا کہتا ہے وہ اپنی زبان کو گندا کرتا ہے. اللہ پاک بالکل بھی پسند نہیں کرتے ایسی باتوں کو جو ہم کسی کے بارے میں غلط کریں. اس لیے وہ جو بھی سٹوریز بھیجتے ہیں آپ اس کو انجوائے کیا کریں، اس کو انٹرٹین کی صورت میں لیا کریں. اس کو جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا ہوگا. وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک فرینڈ کی ہے جو کہ انگلینڈ میں ان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ یو کے میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. ایک دفعہ ان کی فرینڈ کا یہ دل کیا کہ یو کے سے آگے میں اس آئی لینڈ پہ گھومنے کے لیے جاتا ہوں. اس کا بہت دل تھا اور وہ اس آئی لینڈ پہ 1 ہفتہ اپنی ہالیڈیز کو سپینڈ کرنے کے لیے چلا گیا. وہ جو آئی لینڈ تھا وہ مشہور تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں نے کافی باتیں وہاں سے منسلک کی ہوئی تھیں. ابھی اس کو وہاں رہے 3 دن ہوا، لیکن اس کو ایسا ادھر کچھ بھی نظر نہیں آیا. جب وہ آئی لینڈ پہ آگے گیا، بیچ والی سائڈ پر گیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ دوپہر کا ٹائم ہے اور شام ہونے کو ہے. ایک عورت جو کہ بہت سلو موشن بیچ میں آ رہی ہے اور چلتے چلتے سمندر کی طرف جا رہی ہے. میں اس عورت کو دیکھ کر خاصا حیران ہوا کہ یہ تو بالکل سمندر کے قریب پہنچ گئی ہے اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سمندر میں چلنے لگے گی. میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، شاید یہ ادھر نہیں آئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے. وہ لڑکا جیسے ہی اس عورت کی طرف بھاگ کر آگے جانے لگا تو وہ عورت ادھر سے غائب ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس عورت کو غائب ہوتے دیکھا، میں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت غائب ہو گئی ہے. یہ میری زندگی میں کیا واقعہ پیش آیا ہے. ایک انسانی وجود کا ایک دم سے غائب ہو جانا بہت حیران کن چیز تھی. وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور اپنے روم میں واپس آ گیا. رات اس کے روم پر دستک ہونی شروع ہو گئی. اس نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. پوری رات 3 دفعہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی، لیکن جب بھی دروازہ کھولے تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا. اب اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جو اس کا روم ہے، اس کے روم کے باہر ونڈو والی سائڈ پہ کوئی پائلیں پہن کر چل رہا ہے. کبھی وہ ونڈو کو نوک کرتا ہے اور کبھی پائلوں کی آواز بہت شدید ہو جاتی ہے. انہوں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. اب اگلے دن انہوں نے جب واپس جانا تھا تو کچھ ایسا مسئلہ بنا تو اس دن وہ واپس نہیں جا سکے. تو ان کو یوں لگا کہ جیسے ان کے روم کے اندر کوئی چل رہا ہو. وہ کیا مخلوق ہے وہ نظر نہیں آ رہی. وہ جلدی سے باہر نکلے. انہوں نے جو ہوٹل والے تھے ان سے جا کر بات کی. انہوں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ تو ایسے واقعہ پیش آیا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ عورت اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر یہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں. وقاص کہتے ہیں کہ ان کے جو فرینڈ تھے اس رات تو وہ ادھر سے نہیں گئے، لیکن انہوں نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری.
ان کو وہ آوازیں، وہ ونڈو کا نوک ہونا، ساری رات ان کے ساتھ یہ کام رہا۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ کمرے میں ساری رات ان کی طبیعت خراب رہی، وہ عورت اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہی، لیکن اس عورت نے ان کو نقصان تو نہیں دیا۔ اس دن کے بعد انہوں نے اس آئی لینڈ پہ جانے سے توبہ کر لی، اور وہاں پہ جانے والے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ لوگوں کا جانا کم ہو گیا، اور بالآخر اس آئی لینڈ کو بند کر دیا گیا۔ وہ آئی لینڈ مشہور ہو چکا تھا کہ وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، کیونکہ لسنرز وقاص کی سٹوری اس لحاظ سے بھی سچ ہے کیونکہ ایسی چیزیں جنات اور چڑیلیں اور بھوتنے وغیرہ سمندر اور جھرنوں کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو بستی ہے انسانی بستیوں سے نکال کر سمندر اور پہاڑوں پہ بھیج دیا تھا۔ اب انسانوں نے ان جگہوں کو آباد کر دیا ہے، وہ تو ان کی رہنے کی آماج کا ہے، اگر ہم لوگ ادھر جاتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، وہ تو ادھر گھومے پھریں گے، انہوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ تو ایسی چیزیں ادھر نظر آتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، جو لوگ بیچ پہ جاتے ہیں وہ اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار کیا کریں، دوپہر کے ٹائم جایا کریں، کوشش کیا کریں کہ نہ ہی جایا کریں، کیونکہ ایسی چیزیں ادھر ضرور ہوتی ہیں، اور اگر یہ کسی پہ حاوی ہو جائیں تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور لسنرز جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر نہیں کی وہ بھی میرے ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک پڑھا کریں، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھا کریں، اور اپنے گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت لگایا کریں، کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت لگاتے ہیں تو شیاطین، جنات، بد نظریں اور شیطانی لوگوں کے شر سے ہم لوگ بچے رہتے ہیں۔ وہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ سارا دن ہم لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے لسنرز آپ سب لوگ قرآن پاک پڑھا بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی صبح صبح لگایا کریں، اور یہ میرا اپنے سننے والوں کے لیے میسیج ہے، جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ضرور اس چیز پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو میری آج کی اچھی بات کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور اگر میرے چینل کی سٹوریز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اسی کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔